السلام علیکم جی، میرا نام ہے ذیشان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے ڈیموکریسی کے بارے میں۔ پوری دنیا میں کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے سب سے زیادہ جو ماڈل استعمال ہو رہا ہے وہ ہے ڈیموکریسی۔ آپ سبھی نے بھی کبھی نہ کبھی اس لفظ کو سنا ہوگا۔ ہماری کرنسی نوٹ پر بھی لکھا ہوتا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اس کا مطلب کیا ہے، آج ہم اس کو اچھے سے ایکسپلین کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈیموکریسی کے بارے میں۔ اس کی سمپل ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی ملک میں رہنے والے اس کے جتنے بھی باشندے ہیں، اس کے جتنے بھی لوگ ہیں، ان سبھی کو ایکول رائٹس ہوتا ہے اس ملک میں کوئی بھی قانون پاس کرنے کے لیے، اس ملک میں اس کی گورنمنٹ کو چننے کے لیے اور اس ملک کا کوئی بھی فیصلہ کرنے کے لیے سب کے پاس برابری کے حقوق ہوتے ہیں۔ اب ڈیموکریسی کی دو ٹائپس ہیں، ایک ہے ڈائریکٹ ڈیموکریسی، ایک ہے انڈائریکٹ ڈیموکریسی۔ ڈائریکٹ ڈیموکریسی میں اس ملک کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے حکمران کو چننے کے لیے ڈائریکٹ ووٹ کرتے ہیں، یعنی کہ ان کی ووٹنگ ہوتی ہے، پھر جو ہے وہ کوئی بھی حکمران سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر بات کی جائے انڈائریکٹ ڈیموکریسی کی تو پاکستان اور انڈیا میں یہی ماڈل ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے ووٹنگ کے تھرو اپنے ریپریزنٹیٹیوز کو چنتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں ایم این اے ایم پی ایز ہیں، اور پھر وہی ریپریزنٹیٹیوز جو ہوتے ہیں وہ نیشنل اسمبلی میں جاتے ہیں اور کسی بھی قانون کو پاس کرنے کے لیے اپنی ووٹنگ کرتے ہیں، یعنی کہ ان کی ووٹنگ کے تھرو فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں کون کون سی چینجز ہوگی۔ اب جانتے ہیں ہم اس کی ہسٹری کے بارے میں۔ یہ گریک زبان کا لفظ ہے۔ گریک زبان کا ایک لفظ ہے ڈیمو جس کا مطلب ہے لوگ، اور دوسرا لفظ ہے کرٹیا جس کا مطلب ہے حکومت کرنا۔ اگر ان دونوں کو ملایا جائے تو ڈیموکریٹک کا لفظ بنتا ہے، اور ڈیموکریٹک کا مطلب ہے کہ عام لوگوں کی حکومت۔ تو اگر ہم بات کریں یو ایس اے کے بارے میں، اس کا جو ڈرافٹڈ ماڈل ہے وہ یو ایس اے میں امپلیمنٹ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد بات ہی کی جائے برٹش امپائر کی تو وہاں بھی 1837 میں جو ہے وہ اس کو اڈاپٹ کر لیا گیا تھا۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوتی رہی، مطلب یو ایس اے میں اس کو اڈاپٹ کرنے کے بعد بھی کافی زیادہ تنظیمیں تھیں جو کہ لوگوں کو ایکول رائٹس نہیں دیتی تھی، غلامی کا نظام تھا۔ ابراہم لنکن کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اس کا جو ایفرٹس تھی وہ بھی یہی تھی کہ جتنے بھی اس وہاں کے غلام ہیں، جتنے بھی نیچی ذات کے لوگ ہیں، ان سب کے پاس بھی ایکول رائٹ ہونا چاہیے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے یا کسی بھی حکومت کو بنانے کے لیے۔ اسی طرح آپ نے نیلسن منڈیلا کا نام سنا ہوگا۔ ہمارے سیاستدان کافی اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں اپنی جو ہے وہ کمپین کرنے کے لیے۔ تو ان کا جو ایفرٹس تھی وہ بھی ساؤتھ افریقہ میں یہی تھی کہ ساؤتھ افریقہ کے جتنے بھی کالے لوگ ہیں ان کے پاس بھی رائٹ ہونا چاہیے اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے، یعنی کہ وہ بھی حکومت بنانے میں یا ملک میں کوئی بھی قانون بنانے میں ایکولی شامل ہونے چاہیے۔ اسی طرح جو ساؤتھ افریقہ کا پہلا کالا پریزیڈنٹ تھا وہ نیلسن منڈیلا تھا۔ انہوں نے اپنی تحریک کے اندر کافی لمبے عرصے کی جیل بھی کاٹی تھی اور آخرکار وہ کامیاب ہو گئے۔ تو بات کی جائے ڈیموکریسی کی یا ووٹنگ سسٹم کی تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کی کتنی اہمیت ہے، یعنی ہمارے ووٹ کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر بات کی جائے ہماری پارٹیشن کی، پاکستان اور انڈیا کا بننے کا جو عمل تھا وہ بھی یہی تھا کہ برٹش امپائر نے جب اس بات کو تسلیم کیا کہ ہم سے جو ہے وہ برصغیر کا نظام ہینڈل نہیں ہو رہا، وہاں پر انجسٹس ہو رہی ہے، تو وہاں پر جو ہے ووٹنگ کروائی گئی کہ کیا ایسا ہونا چاہیے کہ برصغیر کو علیحدہ علیحدہ کر دینا چاہیے۔ تو اسی کے تحت پھر ایک جو ہے برٹش انڈیا کا ایکٹ 1947 جو وجود میں آیا، جس کے تحت پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان اور انڈیا ایک علیحدہ علیحدہ ریاستیں ہونے چاہیے، یعنی ووٹنگ کے تھرو ہی پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ ابھر کے اوپر آئی تھی۔ میجورٹی مسلمز نے یہ ووٹ کاسٹ کیا کہ ہمیں جو ہے وہ ایک علیحدہ ملک چاہیے۔ اسی طرح پاکستان بننے کے بعد جو ہے وہ ڈیموکریسی کا ماڈل ہی اپنایا گیا، لیکن اب میں اس بات کو ایکسپلین کروں گا جو ہم سٹارٹ پہ کر رہے تھے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کس لیے کہا جاتا ہے، یعنی جمہوریہ پاکستان کیوں نہیں کہا جاتا۔ اگر ہم بات کریں پاکستان کی 1956 کے ایکٹ کی تو وہاں پر بھی یہ کلیئرلی مینشن ہے کہ پاکستان کو اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہا جائے گا۔ تو اس کی ریزن یہی ہے کہ بینگ اے مسلم ہم سبھی لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے، اور اس کے بعد پاکستان کا جو اسٹیٹ ریلیجن ہے وہ اسلام ہے، یعنی کہ جتنے بھی دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ ایکولی رائٹ رکھتے ہیں اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے، اپنی رائے دینے کے لیے، لیکن وہ اس ملک میں حکومت نہیں کر سکتے۔ اسی لیے پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے۔ اب آپ اپنے ووٹ کی اہمیت کو جان گئے ہوں گے کہ ہمارے ووٹ کی کتنی اہمیت ہے۔ اب یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے کہ پاکستان میں ڈیموکریسی ایکچوئل میں ہے یا نہیں ہے۔ آنے والے دنوں میں ہم مارشل لا اور ہمارا جو خلافت کا نظام ہے اس کے اوپر بھی علیحدہ علیحدہ سے بلاگ کریں گے، اس کے اندر بھی ڈیٹیل سے ہمیں انفارمیشن دی جائے گی، اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ ہم کیوں ناکام ہے کہ لوگوں نے ہماری جو اسلامک تھاٹس ہیں ان کو فالو کر کے ایک ماڈل تجویز دے دیا اور وہ منوانے میں کامیاب ہو گئے کہ یہ ہمارا ماڈل ہے۔ میں بات کر رہا ہوں یہی ڈیموکریسی کی۔
امید کرتا ہوں آج کا ولاگ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اچھی اچھی ویڈیوز ریسرچنگ کی آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔